السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر مرفوع اور اس کی تعریفات، اس کے اقسام کا دراسہ کیا، آج کے درس میں ہم مقطوع اور اس کی تعریف کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اور اس کے اقسام کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو موقوف جو ہے وہ اسم مفعول ہے وقفہ سے۔ کس سے؟ وقف سے یا وقفہ سے۔ جس کے معنی ہوتے ہیں لغوی، کیا ہونے؟ ٹھہرنے کے، رکنے کے۔ جس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ رکنے اور ٹھہرنے کے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں ما اضیف الی الصحاب من قول او فعل او تقریر، کہ موقوف وہ قول یا فعل یا تقریرات جو کسی صحابی کی طرف منسوب کی گئی ہوں، یعنی ایسے اقوال اور افعال اور تقریرات جن کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو۔ یعنی کوئی قول ہے اور اس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے اور کہا جائے کہ فلاں صحابی نے اس بات کو کہا ہے، یا کوئی فعل ہے اور اس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے اور کہا جائے فلاں صحابی نے اس فعل کو کیا ہے، یا تقریرات، کوئی کام ہے اور کہا جائے فلاں صحابی کے سامنے ان کے موجودگی میں یہ کام کیے گئے یا یہ چیزیں کی گئی ہیں اور انہوں نے اس پر نکیر نہیں کیا، انہوں نے منع نہیں کیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس طریقے کا اقوال اور افعال اور تقریرات کو موقوف کہیں گے۔ اس طریقے کے اقوال اور افعال اور تقریرات کو کیا کہیں گے؟ موقوف کہیں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ایک نئی چیز ہم پڑھ رہے ہیں آج، کہ ما اضیف الی الصحابی، جس قول یا فعل یا تقریرات کی نسبت صحابی کی طرف ہو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ تو آئیے آج اب پڑھتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کون ہے۔ تو صحابی کی تعریف جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی کی تعریف بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، صحابی کی تعریف بہت سارے لوگوں نے کی ہے، لیکن ان تعریفات میں سے سب سے جامع اور سب سے اچھی تعریف جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، جیسا کہ کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور وہ ملاقات اس کی کیا ہو؟ حالت ایمان میں ہو، یعنی جس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اس وقت کیا ہو؟ مومن رہا ہو۔ اس کے بعد جب اس کی وفات ہوئی ہو، جب وہ اس داعی اجل کو لبیک کہہ رہا ہو، جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہو رہا ہو، تو اس کی وفات بھی ایمان ہی پر ہوئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو گویا کہ صحابی ہونے کے لیے دو چیزیں کیا؟ جو چیزیں اس تعریف کے اندر کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان کا ہم شرح پڑھتے ہیں، تمام چیزیں ضروری ہیں۔ جیسے یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ من کیا ہے؟ یہ عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ صرف اور صرف عاقل کو شامل ہوگا۔ گویا کہ حیوان اور جانور، اسی طریقے سے متاع وغیرہ، سامان وغیرہ، شجر و حجر، جنہوں نے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن وہ صحابی میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو من جو ہے عقلا کے لیے، عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ من صرف اور صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا، اور جو صحابی کی کیٹیگری میں شمار کیے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ صاحب عقل والے ہی ہوں گے، جن کو صحابی کہا جائے گا۔ اس کے بعد کہا لقیہ کی ملاقات کی ہو، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر کہا گیا ہے ملاقات۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تعریف کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ رؤیت میں ضروری ہوتا ہے دیکھنا۔ رؤیت میں کیا ہوتا ہے؟ رؤیت میں ضروری ہوتا ہے دیکھنا،
اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو اعمیٰ تھے، اندھے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے تھے، تو کیا وہ لوگ صحابی شمار نہیں ہوں گے؟ تو جنہوں نے رعا کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک گویا کہ وہ اعمیٰ اور اندھے صحابہ کرام، اندھے لوگ صحابی کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا نہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، گرچہ آنکھ سے اندھے تھے، نہیں دیکھ پائے، لیکن صحابی کیٹیگری میں ہوں گے۔ اس لیے رعا نہ استعمال کر کے لقیہ استعمال کیا جائے، جو کہ رویت کو بھی شامل ہے، جو کہ رویت سے عام ہے، اور اندھے آدمی کو بھی شامل ہے کہ وہ لوگ بھی صحابی کے کیٹیگری میں آئیں گے۔ اسی لیے کہا لقیہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے مشائخ کہ کیوں رعا نہیں کہا، کیوں لقیہ کہا؟ اس کے بعد کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ یہاں یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ، بلکہ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے جانے کے بعد کی ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی ان سے ملاقات کرتا ہے تب وہ جا کر کے نبی شمار ہوگا، تب کیا ہوگا؟ وہ جا کر کے نبی شمار، تب جا کر کے وہ صحابی شمار ہوگا اور اس کے اوپر صحابی کا لیبل لگے گا، نہیں تو اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، تو اس سے پہلے کی رویت کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔ اس سے پہلے کی رویت جن کو حاصل ہے وہ صحابی نہیں ہوں گے، بلکہ ضروری ہے کہ نبی کہا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے ہوں، اس کے بعد اگر ان کو کوئی دیکھتا ہے تب کیا ہوگا؟ وہ بندہ صحابی کے کیٹیگری اور زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد کہا مؤمنن بہی کی ہا کے زمین مرجع کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتا ہے۔ کہا مؤمنن بہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ملاقات کیا ہو۔ گویا کہ ایمان لانے یعنی مؤمنن بہی کا قید لگانے کی وجہ سے منافق اور خارج اور اسی طریقے سے دوسرے یہود و نصارہ جو تھے وہ تمام خارج ہو جائیں گے، جنہوں نے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن وہ کیا ہوئے؟ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لائے تھے۔ تو گویا کہ صحابی اگر ہونا ہے تو آپ کو مؤمنن بہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا مات علی الاسلام ہی یعنی اس کی وفات اسلام پر ہوئی ہو۔ گویا کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے شروعاتی دور میں، اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک رہا، بعد میں وہ مرتد ہو گئے، بعد میں کیا ہوئے؟ وہ لوگ مرتد ہو گئے، تو کیا وہ صحابی ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک مختصر سے تعریف کر کے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹ دیا ہے۔ ومات علی الاسلام، اور کہا کہ جو مرتد تھے، اصحاب الردہ تھے، وہ لوگ اس سے خارج ہو جائیں، تو کہا کہ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ کیا ہو؟ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ کیا ہو؟ اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ کیا ہو؟ اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، تبھی وہ صحابی شمار کیا جائے گا۔ یعنی کہ حالت اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اس نے تو وہ مومن رہا ہو، اور جب اس کی وفات ہوئی ہو تو وہ کیا ہو؟ حالت اسلام پہ ہو۔ ایک مسئلہ اور ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں نہ آئے، تو اسی لیے بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کیا، پھر بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 2-4 سال 10 سال جتنا بھی مرتد رہا، پھر بعد میں اسلام کی طرف رجوع کر لیا، تو کیا وہ صحابی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر آپ لوگ اس تعریف کو سمجھ لیے ہوں گے تو انشاءاللہ جواب ضرور دے دیں گے، کیونکہ ہم نے کیا کہا؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور وہ حالت ایمان میں رہا ہو ملاقات، اور وہ مات علی الاسلام، اور اس کی وفات اسلام پر ہوئی ہو، تو کیا ہوگا؟
صحابی ہوگا تو گرچہ بعد میں وہ مرتد ہو گیا ہو، وہ مرتد ہونا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ مرتد ہونا اس کو صحابی کے زمرے سے خارج نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ جب وہ ایمان لایا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کی تو مومن تھا، گرچہ بعد میں اس نے ردت اختیار کر لی، پھر بعد میں وہ اسلام لے آیا اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی، تو گویا کہ ایسے بندے جو کہ مرتد ہو گئے تھے بعد میں پھر اسلام لے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات حالت ایمان میں ثابت ہے، تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ایسے لوگ صحابی شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی مثال کیا ہے؟ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، کہ اے لوگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اے لوگو، لوگوں کی عقلیں جن چیزوں کو پہچانتی ہیں، جن چیزوں کو جانتی ہیں، جن چیزوں کو ایکسپٹ اور قبول کر سکتی ہیں، وہی چیزیں ان کو بتلاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو چیزیں ان کے عقل سے پرے ہوں، جو چیز ان کی سمجھ سے باہر ہو، ایسی ایسی چیزوں کو آپ ان کو بتلانا شروع کر دیں اور وہ تمام چیزوں کے شریعت کو لوگ کیا کریں؟ انکار کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ کی تکذیب کریں گے، رسول کی تکذیب کریں گے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کی حکمت کے ساتھ، بہترین بات کے ساتھ اور بہترین مناقشے سے کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ تو کیا کہا ہے؟ اسی کا تقریباً مفہوم یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو چیزیں ان کی عقل قبول کر رہی ہیں یا قبول کر پائیں گی، ایکسپٹ کر پائیں گی، وہی چیزیں آپ ان سے بیان کریں، اس کے علاوہ کی چیزیں آپ ان سے بیان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے علاوہ کی چیزیں بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تکذیب کر دیں، تو جب تکذیب کریں گے، اگر اللہ کا قول ہے تو گویا کہ اللہ کی تکذیب کر رہا ہے، رسول کی تکذیب کر رہا ہے، رسول کا قول ہے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لازم تکذیب میں لازم ملزوم ہیں۔ تو یہ تھی مثال یعنی موقوف کی، موقوف کہتے ہیں کسے، یہاں پر کیا ہے؟ قال علی رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ جو قول ہے حدث الناس بما يعرفون، اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی، گویا کہ اس قول کے قائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیل هنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اضيف الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيصير هذا ماذا؟ المرفوع ويكون له حكم الرفع، ولكن هذا القول ينسب إلى علي رضي الله تعالى عنه، فلذلك نقول أن هذا الحديث هو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، أو هو من قول علي رضي الله تعالى عنه۔ اس کے بعد موقوف کی قسمیں کتنی ہیں؟ موقوف کی دو قسمیں، ایک موقوف متصل ہے، اے ما يتصل الاسناد فيه الى الصحابي، جس میں صحابی تک اسناد متصل ہو، دوسرا ہے موقوف غیر موصول، دوسرا ہے کہ اللہ یکن الاسناد متصلا او اللہ یکون الاسناد متصلا الى الصحابی، کہ صحابی کی تک حدیث کی سند کیا ہو؟ متصل نہ ہو۔ تو یہ تھے اقسام موقوف کے۔ اس کے بعد موقوفات کے اندر کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، ان کتابوں کا نام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ معرفۃ الوقوف علی الموقوف، یہ کتاب کس کی ہے؟ ابو حفص بن بدر الموصلی کی ہے۔ کس کی؟ ابو حفص بن بدر الموصلی کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے مقطوع۔ مقطوع کیا ہے؟ یہ مفعول ہے قطع سے، جو کہ وصل یعنی ملانے کا ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف کیا؟ ما اضیف الی التعابی او من دونه من قول او فعل، کہ کسی قول یا فعل کی نسبت تابعی کی طرف کرنا یا اس سے نچلے کیٹیگری کے جو تبع تابعی یا تبع الاتباع ان کی طرف کرنا، ان کی طرف کرنا، یعنی کسی بھی قول کی نسبت یا کسی بھی قول اور فعل کی نسبت تابعی کی طرف یا تابعی سے نیچے والے کیٹیگری کے لوگ تبع تابعین تبع الاتباع جو ہیں ان کی طرف کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ اور تابعی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی الصحابہ مؤمنا ومات الاسلام، یہاں بھی ہی نہیں کہا گیا ہے بلکہ بھی یعنی صحابہ پر ایمان نہیں یعنی کافر ہو جائیں گے، بلکہ کیا کہا گیا؟ من لقی الصحابہ مؤمنا، کی حالت ایمان میں صحابہ سے ملاقات کی ہو اور وہ کیا ہو؟ اس کی وفات بھی اسلام پر اور ایمان پر بھی ہوئی ہو، تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہا جائے گا۔ اور تابعین کے طبقات جو ہیں، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے تابعین کی 3 طبقات بنائے ہیں،
کبار التابعین، اوساط التابعین اور صغار التابعین۔ کبار التابعین کیا ہیں؟ کبار التابعین وہ تابعین جو کہ کبار صحابہ سے ملاقات کی ہو اور ان کی روایت اکثر روایت کیا ہو؟ کبار صحابہ سے ہو۔ اور صغار تابعین کیا ہے؟ وہ تابعین جن کی اکثر ملاقات صغار صحابہ سے ہوئی ہو اور بہت کم ہی صحابہ کو انہوں نے پایا ہو اور ان کی روایت کن سے ہو؟ صغار صحابہ سے ہو۔ ان کی جل روایت اکثر روایت کس سے ہو؟ صغار صحابہ سے ہو، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی صغیر کہا جاتا ہے۔ تو آج کا درس امید کی جو کہ موقوف اور مقطوع کے تعلق سے تھا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔